لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے خصوصی فضل و کرم سے 1435 کے ماہ رمضان کی 29ویں رات قیام اللیل کی توفیق فراہم فرمائے. شب قدر لیلۃ القدر در حقیقت تقدیر کے بنانے اور بگاڑنے کی رات. جس انسان کی تقدیر بن جاتی ہے آخرت اس کی سنور جاتی ہے، اور جس کی تقدیر خراب ہو گئی اس کی آخرت بگڑ جاتی ہے. 4 راتوں میں 4 عنوان کے تحت باتیں آپ کے سامنے بالاختصار آئی ہیں. انشاءاللہ الرحمن آج کا 5واں عنوان ہے عقیدہ آخرت. در حقیقت قرآن مجید میں بطور خاص 3 مضامین بیان کیے: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. پھر عقیدہ توحید کو 3 حصوں میں بانٹ کر 3 راتوں میں ان پر تبصرہ کیا. 27ویں رات کو رسالت کے تعلق سے مقام رسالت کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کے سامنے ہیں، اور 5ویں رات یعنی 29ویں کی رات کو جو آخری رات مانیے، اس مناسبت سے عقیدہ آخرت سے متعلق باتیں آپ کے سامنے ہیں. یاد رکھیے گا کہ عقیدہ آخرت کے تعلق سے ہم مباحث آپ کے سامنے پیش نہیں کریں گے، اور نہ بحث میں پڑھنے سے کوئی فائدہ ہو. موٹی موٹی جن چیزوں کی ضرورت ہے میں ہلکا سا اس کی طرف اشارہ کر کے آخرت کی اہمیت کو یاد دلاؤں. اس کا مقصد اس دنیا میں آخرت کی کامیابی کے لیے کچھ کر گزرنا ہے. ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان دنیا میں یوں ہی پیدا نہیں ہوا ہے، بلکہ دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنات کو اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے وہ میری عبادت ہے. انسان عبادت کیوں کرے گا؟ عبادت کے سلسلے میں یہ بات آئی کہ انسان دنیا میں اس لیے عبادت کرے گا تاکہ اس کی عبادت کو مد نظر رکھتے ہوئے آخرت کی سرخروئی اور کامیابی اسے عطا کی. اس طرح ایک انسان امتحان دیتا ہے، ایگزام دیتا ہے، اگر اس کے سامنے یہ بات رہے کہ ہم کامیاب ہوں گے تو ہم کو رزلٹ اچھا ملے گا، انعام بھی ملے گا، نوازش بھی ہم کو ہوگی، تو وہ آدمی ایگزام اور امتحان کے لیے بھرپور تیاری کرتا رہے. لیکن اگر کسی کے سامنے یہ بات رہے کہ ایگزام کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو آدمی پڑھے گا بھی نہیں،
ایگزام میں کسی طور سے بیٹھنے کی کوشش کرے گا اور بیٹھ جائے، مگر یاد رکھیے کل قیامت کے لیے انسان کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ یہاں پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو، مرنا ضرور ہے اور اٹھنا ضرور ہے، اور اٹھنے کے بعد زندگی میں جو ایام جتنے سال انسان کو عطا کیے گئے ان تمام سے متعلق اس سے پرسش ہوگی، سوال ہوگا، اور پھر اس کے بعد کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ جس انسان کو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کو جنت سے محروم کر کے جہنم میں ڈال دیا گیا وہ ناکام۔ یہ ہے مختصر عقیدہ، تھوڑی سی اس پر تھوڑی سی بحث۔ آخرت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اور پھر اس کے بعد ایمان و عمل کے مناسبت سے جنت و جہنم کا فیصلہ سنا۔ ایک ایسا دن ہوگا جسے ہم قیامت کا دن کہتے ہیں۔ بے شمار نشانیاں ہیں قیامت کے ظاہر ہونے کی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بڑی بڑی چند نشانیوں کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی، اور قیامت بالکل قریب آ لگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ بالکل قریب، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ قیامت بالکل قریب۔ آپ کہیے گا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو قیامت کا خوف دلایا ہے، ہزاروں سال گزر گئے لیکن قیامت قریب، کیسا قریب ہے کیا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی ہوئی تھی تقریباً 14.5 سال گزر گئے، 1450 سال، ابھی تک قیامت قریب ہے۔ اسے دوسری حدیث سے سمجھ لیے کہ من مات فقد قامت قیامت، جو انسان مر گیا اس کی قیامت آ گئی۔ اور موت کتنا قریب ہے آپ کو معلوم ہے کہ اگر اللہ نے کسی کی قسمت میں ابھی موت لکھی ہے مسجد سے اٹھ کے باہر نہیں جا سکتا، یہی رہتا ہے۔ آپ کے سامنے بیان کرنے والا انسان ایک موضوع کے تحت کچھ گفتگو کرنا چاہے گا، لیکن اللہ نے اس کی موت لکھی ہوگی تو جملہ بھی پورا نہیں ہوگا اور اس کی روح کم ہو جائے گی۔ آپ نے اس کا بھی مشاہدہ کیا ہوگا، آج انٹرنیٹ کی دنیا میں چیزیں بڑی آسانی سے مل جاتی، پوری دنیا کی خبریں آپ کے پاس آئیں گی۔ ایسے ایسے خطیبوں کا، جمعہ کے ممبر سے خطاب کرنے والے انسانوں کا حال یہ دیکھا گیا، یہ مساجد میں درس دینے والے مدرس کے بارے میں سنا گیا، یہ پڑھا اور دیکھا گیا کہ وہ درس دے رہے ہیں، لوگوں کو آخرت سمجھا رہے ہیں اور اسلامی اصول بتلا رہے ہیں، ابھی ان کا جملہ پورا نہیں ہوا اور وہی ہوگی من مات فقد قامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت ہے۔ اس مناسبت سے کوئی انسان یہ سمجھ سوچے کہ قیامت ابھی بہت دور ہے، قیامت بالکل قریب، بڑی قیامت، قیامت کبریٰ، ایک بگل بجے گا، سور پھونکا جائے، آسمان و زمین کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے، ساری کائنات تہس نہس ہو جائے، اللہ کی ذات کے سوا کوئی باقی نہیں رہ سکے۔ اس کے بعد پھر ایک لمبی مدت کے بعد اللہ کے حکم سے وہی فرشتہ دوبارہ سور پھونکے،
سب لوگ بیدار ہو جائیں. جس طرح انسان دنیا میں آیا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، بدن پہ کوئی کپڑا نہیں تھا، آرائش و زیبائش کے ساتھ انسان نے یہاں اپنے لباس کا استعمال کیا. مرا، سادہ کفن کے کپڑا میں اس کو دفن کیا گیا. ایک لمبی مدت کے بعد، عالم برزخ سے دوچار ہونے کے بعد جب اسے اٹھایا جائے گا اور قیامت کی وہ گھڑی ہوگی، جب سور بھوکا جائے گا تو سارے لوگ نکلیں گے ویسے ہی نکلیں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا انسان ہوا تو ننگا تھا، سب ننگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم، قیامت کے دن سب سے پہلے لباس جن کو پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام. پھر اس کے بعد ہر ایک کو لباس پہنا ہے. اس سے پہلے حالات ایسے ہوں گے. اس حالت کو سمجھیے. صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا عورتیں اور مرد میدان محشر میں سب کے سب ننگے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں سب ننگے. حضرت عائشہ نے کہا کہ عورتیں شرم کے مارے تو مر جائیں گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں کسی کو کسی کی جانب تاک جھانک کرنے کی ہمت ہی نہیں. اپنی پریشانی میں اس طرح گھرا ہوا ہوگا کہ دوسرے کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. علموں کا یہ ہے قیامت. ایک اعلان ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں الگ ہو جاؤ. گنہگاروں کی جماعت ادھر آ جائے بائیں طرف، نیکوکار اور اچھے انسانوں کی جماعت ایک طرف کر دی جائے. پھر نیکوکاروں میں درجات ہیں، پھر ان کے درجات کے اعتبار سے الگ الگ کیا جائے. گنہگاروں کی درجات، چھوٹا گنہگار، اس سے بڑا گنہگار، اس سے بڑا گنہگار، پھر سب کو الگ الگ کیا جائے. پھر اسی میدان محشر میں انسان کو نام اعمال عطا کیا جائے. کچھ لوگ جو اچھے ہیں جن کو نام اعمال بڑے عزت و احترام کے ساتھ ان کے ہاتھ میں تھمایا جائے. جو لوگ گنہگار اور برے ہیں ان کے نام اعمال ان کے پیچھے سے پکڑا لیا جائے. جو ہی انسان کے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا اپنے بارے میں انسان فیصلہ کر لے گا. فرشتے وہاں کہیں گے بھی اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. یہ نام اعمال لو، یہ زندگی بھر کا عملی ریکارڈ پڑھ لو. دنیا میں کوئی انسان پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، بالکل ان پڑھ نپٹ جائے ہو، لیکن کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہر انسان چاہے پڑھا ہوا ہو چاہے نہ پڑھا ہوا، سب اپنی اپنی کتاب کو پڑھ لے گا اور اپنے بارے میں فیصلہ کرے گا. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. یہ اپنی کتاب پڑھو، اپنا نام اعمال پڑھو اور اپنے بارے میں فیصلہ کرو. یہ کافی عنوان. آج کے اس دور میں اس حقیقت کو سمجھنا بڑا آسان. انسان کہتا تھا پہلے کہ 60-70-100 سال کی زندگی کا عملی ریکارڈ کتنے بڑے کاغذ کے صفحات اور کتابیں پیش کی جائیں گی. آج کے اس دور میں سمجھنا آسان ہو گیا. موبائل استعمال کرتے ہیں، کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں. میموری کارڈ میں کتنی چیزیں آپ جمع کر کے رکھتے ہیں. چھوٹا سا اسے آپ نے ڈالا موبائل میں تو پورا نقشہ آپ کے سامنے ہے. اور صرف یوں ہی نہیں
کہ انسان نے دنیا میں جس حالات میں، جس جگہ پر، جس پوزیشن میں جو بھی کام کیا ہوگا، باضابطہ اس کی فلم اس کے سامنے. یہ چیز سمجھنا آج کے دور میں آسان ہے. ایک پلاسٹک پہ جو کیسٹ ہے اس پہ باضابطہ آپ کی آواز ریکارڈ ہو جاتی ہے. آپ اسے سنتے ریکارڈر کے ذریعے سے اور اپنے بارے میں فیصلہ کرتے تھے، اپنے کیا بولا کیا. اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میری بات کا اعتبار نہیں ہے، کسی نے اس میں غلط کاٹ چھانٹ کیا ہے، اگر مگر چونکہ لے کے ملا دیا ہے، ذرا سا رک جاؤ، میں آپ کے سامنے آپ کی تصویر دکھاتا ہوں. تصویر بھی دکھا دیا. اب کیا ہے کہ قیامت کے دن کہا نہیں ہوگا. کچھ لوگ وہ انکار کریں گے کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ الگ سے کیمرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ الگ سے ہم تمہیں کتاب پڑھانے کی حاجت نہیں ہے. ہم تمہارا فلم بعد میں دکھائیں گے، لیکن اس سے پہلے تمہارے جسم کے جو حرکات و سکنات تم نے کیا ہے، جسم کے جن آزاد جوارے سے، وہ آزاد جوارے خود گواہی دیں. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كسبوا. آج زبان پہ تالا لگا ہے، مغل ہاتھ بولے گا، پاؤں گواہی دے. بلکہ قرآن مقدس کی دوسری آیت کی روشنی میں انسان کی چمڑیاں گواہی دے، جس میں جتنے رونگٹے سب گواہی دے. انسان پوچھے گا کہ لما شہدتم علینا، ہمارے خلاف کیوں گواہی دے؟ تمہیں جہنم میں جلو گے، ہم جائیں گے تمہارے جسم کے ساتھ، سب جلو گے. قرآن یہ کہتا ہے کہ جسم کا حصہ بولے گا، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. ہم اپنے سے بول نہیں رہے ہیں، ہمیں وہی اللہ بولنے پر مجبور کر رہا ہے جس اللہ نے پوری کائنات کو بولنے کی طاقت دی تھی. تو انسان اپنے جسم کی گواہی اپنے خلاف ڈالے. پھر بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ منہ پھٹ قسم کے انسان ہو، اس کے ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر اللہ کی جانب سے پیش کیا جائے گا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ اس نے عمل کیا ہے اسے دکھا دیا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی خیر و شر، اچھا برا عمل ہم نے آپ نے کیا ہے، وہ انسان کے سامنے. ایک موقع یہ آئے گا کہ انسان کو نام اعمال دے کر اسے خود اپنے بارے میں فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا جائے گا. انسان اسے پڑھے گا اور کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. کیسی کتاب ہے، کیسی عجیب و غریب کتاب ہے کہ کسی بڑے اور کسی چھوٹے کسی بھی عمل کو چھوڑا ہی نہیں، سب اس میں جمع ہے. یہ تو انسان اپنے بارے فیصلہ کرے. ایک موقع وہاں یہ بھی آئے گا کہ اب انسان کے اعمال کو وزن کیا جائے. آج کے دور میں اعمال کا وزن ہونا بہت آسان، انسان کا بخار وزن ہو جاتا ہے. بہت سارے آلات ہمارے سامنے ایسے ہیں جن کے ذریعے سے درجہ حرارت معلوم کرتے ہیں، درجہ برودت معلوم کرتے ہیں، ٹھنڈی کتنی اور گرمی کتنی ہے، یہ ساری چیزیں معلوم کر لیتے ہیں. تو انسان کے اعمال بلکہ ان کی نیت، جس نیت کی بنیاد اسے عمل کیا ہے، وہ بھی اسے پرکھا جائے گا. اور اس کے بعد وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، انسان کے کیسے خواہشات، جذبات، ارادے، تمنائیں کیا کیا ان کے دل میں تھے، سب نکالا ہے، سب وہاں پر وزن ہے. پھر اس کے بعد وزن کی مناسبت سے جس کا نیکی کا پلڑا بھاری ہوا وہ جنتی، جس کی برائی کا پلڑا بھاری ہوا وہ جہنم. اس کے بعد ایک مسئلہ آئے گا
جب جنت و جہنم کا ہمارے سامنے فیصلہ ہونے والا ہے تو جنت کی طرف چلی جائیں. پولیس بہت آسان سی بات ہے. تلوار سے زیادہ دھاردار اور بال سے زیادہ باریک جہنم کی پشت اور پیٹھ پر یہ پلسرات ہے. اور ہم انسانوں کو سے گزرنا ہے. سارے انسان وہاں سے گزرے. اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیصلہ زبان سے جو جملے نکلیں گے بخاری مسلم کی روایت میں ہے اللہم سلم اللہم سلم. اے اللہ سلامتی کا معاملہ تھا. اے اللہ سلامتی کا معاملہ. انسان پار کر گیا اس بجلی کے مناسب مطابق سے دوڑ کے نکل جائے گا. کوئی سواری کے مطابق آہستہ گرتے پڑتے پاس. کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو جہنم میں جانا ہے وہ گرتے چلے جائیں. پھر اس کے بعد کا مسئلہ ہے شاید نہیں بات آپ کو لگتی ہے ایک اور پل سرات کو پار کرنا پڑے گا. ایک اہم پل سرات تھا ایک چھوٹا اور بھی پل ہوگا. اس پل کے پاس کرنے سے پہلے پھر لوگوں کو روکا جائے اور وہاں پر اب انسان سے کچھ سوالات. لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس. انسان کا قدم آگے نہیں بڑھ سکتا یہاں تک کہ کم از کم ان سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے. اب اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہاں گزرا. اس کے جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا جسم کو کہاں تھکایا. اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا اس نے علم پر کتنا عمل کیا. اور اس کے مال کے بارے میں 2 سوال ہوگا کہ آپ نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. جب تک ان 5 سوالوں کا جواب آپ نہیں دیں گے آگے بڑھے گی. پھر اسی پل سے یعنی دوسرا پل جو ہے اس پہ جانے سے پہلے اور سوالات. کسی نے کسی پر ظلم کیا سوال ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھیے مسئلہ آسان ہو جائے گا. مفلس کون؟ آپ نے صحابہ کے مجمع میں سوال کیا اچھا بتاؤ کہ مفلس کون ہے. کلکتہ مفلسیہ لوگ ہیں. شہر کلکتہ کے رہنے والے باہر والوں کو مفلسیہ سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا بتاؤ مفلس کون ہے. فرمایا کہ جس کے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے نہ دینار ہے نہ درہم ہے. آپ نے فرمایا نہیں یہ تو مفلس نہیں ہے. اور اس کی وضاحت کی مفلس وہ انسان ہوگا کہ جو نماز روزہ زکات حج سب کچھ کرنے والا ہوگا. مسلمان بھی ہوگا اور اچھا عمل بھی کیا ہوگا لیکن شتم ھذا وضرب ھذا واکل مال ھذا وسفك دم ھذا. اس کو گالی دیا ہے اس کو تماشا لگایا ہے اس کی عزت سے کھلواڑ کیا ہے اس کا مال کھا لیا. اس کے بعد مقدمہ دائر ہو گیا جنت میں جانے سے پہلے کہ پل صراط پار کرے گا جنت چلے گا. دوسرا پل ہے سوال ہو جائے گا کہ بھائی کیسے تم جاؤ مسئلہ پہلے حل کرو. اگر کسی کو آپ نے مارا ہے اور آپ کے پاس نیکی ہے تو مارنے کے جرمانے میں آپ کی نیکی ان کو دے دی جائے. گالی دیا آپ نے اس کے جرم میں جرمانے کے طور پر آپ کی نیکی اس کو دے دی جائے. آپ نے اس کا خون مارا آپ کی نیکی اس کو دے دی جائے.
آپ نے کسی کا مال کھا لیا ہے، حرام طریقے سے ضبط آپ نے کر لیا، چھنکائی کر لی ہے، دائیں بائیں کر کے لے لیا ہے، آپ کی نیکی اس کے پاس ہے اور اسی پر بس نہیں ہے، معاملہ ایسا بھی آئے گا کہ آپ کے خلاف مقدمہ دائر کرنے والوں کی ایک فہرست لمبی ہے، یہاں تک کہ آپ کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی، مطالبات کرنے والے لوگ ابھی لائن میں کھڑے ہیں کہ ہم کو ہی مارا ہے، ہمیں بھی گالی دیا ہے، ہمارا بھی خون بہایا ہے، ہماری عزت سے بھی کھلواڑ کیا ہے، ہمارا مال کھا لیا ہے، پھر کیا ہوگا؟ اب اس کے پاس تو نیکی ہے تو کیا دیا ہے؟ کیا ہوگا؟ جس کے ساتھ آپ کا اس قسم کا برتاؤ ہوا ہے اس کا گناہ آپ کے سر ملا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو جنت میں جانے سے رہے، یہ ہے پہلا پل صراط کے پار کرنے کے بعد اب دوسرا چھوٹا سا پل ہوگا، اسے پار کیجیے گا جنت میں۔ ساتھ یہ نئی بات رکھتی ہے آپ کو ہوگی، ایک ہی پل صراط کے بارے میں سوچا ہوگا، مسلم شریف میں اس دوسرے پل کا بھی تذکرہ ہے۔ علاوہ اس کے ایک اور چیز یاد رکھیے، انسان تو بے شمار عمل کرتا ہے، اعمال کے لحاظ سے سب سے پہلے کوشش کس عمل کی ہو، جس کے بارے میں ہم زیادہ غافل ہیں اسی عمل کے بارے میں زیادہ پوچھا جائے۔ اول ما يحاسب به العبد من عمله صلاته، بندوں سے ان کے اعمال میں سے سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ اس کی نماز۔ اگر نماز کا مسئلہ ان کا درست ہو گیا، اس کے کھاتے میں نماز کی فہرست لگی ہوئی ہے، اس کے سارے معاملات درست ہو جائیں گے اور جنت میں چلے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان نماز کے مسئلے ہی میں گرفتار ہو گیا، نماز سے متعلق پرسش ہوئی، سوال ہوا اور اس کا جواب صحیح بن نہیں سکا کہ نماز میں کوتاہی برتنے ہوا تھا، تو چلو سیدھا سیدھی جاتے۔ یہ مسئلہ ہے، ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ چاہے مرد ہو چاہے عورتیں نماز سے غافل۔ یہاں پر ایک قرآن کی آیت سن لیجیے، پھر آگے بڑھ جائیں۔ جنتی اور جہنمی کا مکالمہ ہوگا، تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہی۔ ایک جنتی انسان ایک جہنمی سے سوال کرے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، بھائی تم جہنم میں کیسے آئے؟ کیا کہیں گے؟ لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ گویا نماز نہیں پڑھنا جہنم میں جا رہا ہے۔ آج حال ہمارا یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتے اور جنت میں جانے کی پوری تیاری کی بیٹھے ہیں۔ تمنا اتنی زبردست ہماری ہے کہ زندگی محدود اور آرزو لامحدود۔ اس مناسبت سے اب وہاں حساب ہوا، پوچھا گیا، پھر جنت و جہنم کا مسئلہ آئے گا۔ جنت تمام تر نعمتوں کا مجموعہ ہے، جہنم تمام تر تکالیف کا مجموعہ ہے۔ جتنی آسائش آرام سوچا جا سکتا ہے، بلکہ انسان کی سوچ سے کہیں زیادہ انسان کو جنت میں آرام پہنچایا جائے گا۔ اور ایسی چیز ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر ببال احد، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی نعمتیں کہ کسی کان نے اس کی حقیقت کو سنا نہیں ہے، کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں ہے، اور کسی انسان کے دل و دماغ میں وہم و گمان بھی نہیں کیا، وہ ساری نعمتیں پائیں۔ اور پھر اس کے بعد جب جہنم کا مسئلہ آئے گا تو چھوٹی بڑی جتنی بھی تکلیف کی شکلیں اور صورتیں ہو سکتی ہیں وہ ساری چیزیں وہاں جمع۔ سب سے ہلکا عذاب کا تذکرہ کیا گیا، اسے یاد رکھیے،
اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہے جن کا نام ہے ابو طالب. یہ وہ انسان ہے جنہوں نے 42 سالوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ہے اور آڑے وقتوں میں پشت پناہی کی، لیکن ایمان سے وہ محروم ہے. بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی لیکن وہ ایمان نہ دے سکے ورنہ ایمان لے سکے. عقیدے کی صفائی کر لیجیے گا، بیان کرنے کا مقصد نہیں ہے. یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ میرے کان میں پڑھ دیجیے لا الہ الا اللہ کی گواہی اور محمد رسول اللہ کی شہادت. اب میرے کان میں نہیں، ہم اللہ تعالیٰ سمجھ لیں. وہیں انسان نما کچھ شیطان موجود جنہوں نے کہا ابو طالب اخیر وقت میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے. چچا نے اپنے بھتیجے سے کہا ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھتیجا چھوڑ دیجیے، اور چھوڑ دیا گیا اور اسی حالت میں ان کی موت ہوئی. بڑا طلب ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تکلیف بہت ہوئی، آنکھ سے آنسو نکل پڑے کہ 42 سالوں تک خدمت کرنے والا چچا ایمان سے محروم رہ گیا، ہم اس کو کچھ کر نہیں سکے. ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کی کوشش کی، مغفرت کی دعا، اللہ معاف. 2 آیتیں اس سلسلے میں نازل ہوئی. جب وہ ایمان سے محروم رہ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، تو اللہ نے کہا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اے نبی، آپ جسے ہدایت دینا چاہیں گے نہیں دے سکتے، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے گا دے دے. اس کو کہا تمام نبیوں کے سردار خاتم الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ آپ جس کو چاہیں، اور جس کو میں سے مخصوص انسان جس نے 42 سال تک آپ کی خدمت کی ہے، اگر انہیں بھی ہدایت دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے. کیوں؟ ہدایت کا معاملہ صرف اس کا ہے. ایک بہت بڑے اردو کے شاعر ہیں، ان کا کلام قرآن مقدس کا ترجمہ ہوتا ہے، لیکن بڑے لوگوں سے بڑی غلطی بھی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی انسان جب تصوف کی دنیا میں چلا جاتا ہے ان کو بہت ساری چیزیں ذہن سے اڑ جاتی ہیں. شعر پڑھتے لکھا انہوں نے کوئی انداز کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، کوئی انداز کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر. اگر کسی مومن انسان نے کسی انسان میں توجہ کر دیا اس کی تقدیر سمجھ جاتی ہے کہ دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مومن پیدا ہوا. انہوں نے توجہ ہی نہیں دی، بار بار کوشش بھی کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہدایت نہیں دے رہا تھا، نہیں رہتی. اس اندازہ لگا لیجیے کہ ہدایت خالص اللہ کے اختیار میں ہے. زمانے کا نبی بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، اور ہم آپ کیا ہیں؟ اگر کسی کو ہدایت مل گئی ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں. اگر نہیں ملی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں رد ہو کر ہدایت مانگ لینی چاہیے، ورنہ ہدایت کوئی آپ کو دے نہیں سکتا. اور آگے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنا چاہیے، اللہ معاف کر دے. کیا کہا اللہ نے؟ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی. نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کی حق میں مغفرت کی دعا کرے اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو. بڑی صورت آباد ہے. اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے معاملے میں اور گمراہی کے معاملے میں کتنا زبردست اصول
اصول رکھا ہے کہ ہدایت ہم ہی دیں گے اور گمراہی بھی ہماری طرف سے آئے گی. کوئی انسان نہ کسی کو گمراہ کر سکتا ہے نہ کوئی انسان کسی کو ہدایت دے سکتا ہے. سب اللہ کے اختیار. تو وہ چچا جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی, ایمان نہیں لا سکے, مغفرت کی دعا مانگی, اللہ نے منع کر دیا, اس چچا سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب میرے چچا ابو طالب کو دیا. اور وہ ہلکا عذاب کیا ہے کہ جہنم کی جوتی پہنائی جائے گی جس میں ان کا دماغ کھول رہا. یہ سب سے ہلکا عذاب عالم ہے. بھاری اور مشکل عذاب کیا ہوگا؟ تو جنت تو یہاں ہمارے سامنے ہے. انسان کو اچھے اعمال کرا کر جنت کی حاصل کرنے کی تلقین کرائے گی اور برے اعمال سے منع کر کے جہنم سے دور رہنے کی تاکید کی. اور یہ معاملہ کہاں ہوگا؟ مرنے کے بعد قیامت کے دن ہماری پیشی ہوگی, ہمارا محاسبہ ہوگا, حساب لیا جائے گا, نامحرمان ہمیں دائیں بائیں ہاتھ ملے گا, اسی مناسبت سے خود فیصلہ کریں گے اور ساتھ ساتھ اعمال کو بدل کیا جائے گا. وزنی اگر اچھے اعمال آپ کے ہوئے آپ جنت میں جائیں گے اور اگر برے اعمال آپ کے وزنی ہو گئے تو جنت میں جائیں گے. اگر یہ عقیدہ ہمارے سامنے رہے کہ وہاں انسان کا کچھ کام نہیں آئے گا, ایسے بھی اوقات ہاں کچھ ایسے وقت ہیں, کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے سفارش کا موقع ملے گا, لیکن وہ مخصوص لوگ ہیں جس کے بارے میں اللہ چاہے گا. من یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے جو اللہ کے پاس کسی کے حق میں سفارش کر سکے, اس کی اجازت دی ہے. اور اگر کسی کے بارے میں اللہ نے اجازت دی ہے تو رضی له قولا, وہ انسان وہی بات کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. ایسے انسان کے حق میں سفارش کرے گا جس کی سفارش کرنے پر اللہ راضی ہو. سفارش کی تمنا کرتے ہوئے زندہ مت رہیے, اعمال پیش کیجیے. پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر نہیں, اعمال اگر ہمارے نہیں ہیں. اب قرآن پڑھیے گا, جہاں جہاں قرآن نے ایمان کا تذکرہ کیا ہے وہی عمل صالح کا ذکر کیا. ایمان اور عمل صالح, ایمان اور اچھا عمل یہ لازم و ملزوم, چولی دامن کا دونوں میں ساتھ. ایک کے بغیر دوسرے کا تصور نہیں ہے. اگر کوئی انسان ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کی زندگی میں عمل نہیں ہے وہ ایمان بن چکا ہے. اور کوئی انسان اگر عمل کا انبار لگا دیتا ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ لا اعتبار رہے گا. دنیا میں چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے, لیکن مرنے کے بعد ان چیزوں سے متعلق میدان محشر میں قیامت کے دن, آخرت کے دن جو آخری دن ہے, اس کے بعد رات کا تصور ہی نہیں, صرف اس کا آخری دن کہا جاتا ہے. جنت و جہنم ایک ساتھ داخل ہوا. چیز یاد رکھ لیجیے, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو توحید پر قائم ہوں لیکن ان سے کبیرہ ایسا گناہ سرزد ہو گیا کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف نہیں کیا. اگر معاف کر دیا تو مسئلہ ہی حل ہے, اگر نہیں معاف کیا تو جہنم میں جائے, سزا کاٹے گا. پھر اس کے بعد توحید کی برکت سے اسے جہنم سے نکالا جائے گا اور پھر جنت میں پہنچا جائے گا, کیونکہ لمبا اس میں پہنچے. لیکن اگر کوئی انسان شرک پر مرا ہے اور مرنے سے پہلے وہ انسان توبہ نہیں کر سکا, حالت شرک میں اس کی موت واقع ہو گئی, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اگر شرک میں موت ہوئی ہے اس کی بخشش کا سوال پیدا نہیں ہوتا, وہ جہنم میں جائے گا تو ہمیشہ اس میں. شرک نہیں کیا, بڑا سے بڑا گناہ کر لیا, اگر اللہ چاہے گا تو ویسے ہی بخش دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا. لیکن اگر اللہ نہیں چاہا اور بخشا نہیں اور جہنم میں ڈال دیا تو جہنم میں ڈالے جانے کے
انسان جیل میں چلا جاتا ہے تو اس کو دار کیا جہنم میں کیوں آئیں گے؟ ہمارے اعمال ایسے ہو کہ ہم جنت میں جائیں، لیکن جنت کسی کو تمنا سے نہیں ملتی، آرزو کر لینے سے جنت نہیں ملے گی۔ جنت ان الجنت محفوظۃ بالمکارہ وان النار محفوظۃ بالشہوات، وہ کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے اور جہنم کو خواہشات نفسانی سے سجا دیا گیا ہے۔ مرغوبات نفس کی چیز کیجئے دنیا میں، جہنم میں آرام سے جائے۔ بے شمار کٹھنائیوں سے دوچار ہونے کے بعد اگر ان سے چھیل لیتے برداشت کر لیتے ہیں اور اپنے دین و ایمان پر قائم مدام رہتے ہیں، پھر آپ جنت میں جائیں۔ اس کے لیے اس دنیا میں تیار، اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت کی سرخروئی ہمیں مل جائے، وہاں کی کامیابی مل جائے، تو ہمیں دنیا ہی میں اس کے لیے تیاری کرنا۔ دنیا یا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے، جو بوئیں گے وہی ہم کاٹیں گے۔ ایگزام ہال میں بچوں کو بٹھا دیا گیا، 3 گھنٹے کا موقع ملا، بھائی لکھو جو تمہارے ذہن و دماغ میں ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا اور کچھ لوگوں نے غلط لکھا اور کچھ لوگوں نے لکھا ہی۔ تو غلط لکھنے والے بھی گئے، خالی چھوڑ کے آئے وہ بھی گئے، جو صحیح لکھا اس کو تو نمبر مل ہی جائے۔ 3 گھنٹے کا موقع ملا، نہیں کہہ سکتا ہم کو موقع نہیں ملا، بھائی دوسرے لوگ کو موقع پا لیے۔ اسی انداز کے موقع دنیاوی زندگی ہمیں عطا دی، یہ موقع دیا گیا ہے کہ یہی آپ کچھ تیاری کیجیے، یہی اپنے اعمال کو لکھیے، اپنے عقائد کو درست کیجیے، جس کے نتیجے میں کل قیامت کے دن آپ کو اچھا برا بدلہ ملنے والا ہے، آپ کے سامنے رزلٹ نوٹ ہونے والا ہے، آپ فیصلہ خود کر لیجیے۔ اس لیے دنیا کو یوں ہی نہ گزارے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ ہم نے آپ نے سمجھ لیا ہے کہ ہم یوں ہی بیکار پیدا کیے گئے اور اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ نہیں لوٹائے جائیں گے، بھول جائیں گے، دوبارہ لوٹائے جائیں گے۔ میدان محشر میں پیشی ہوگی، حساب کتاب ہوگا، جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ جنت و جہنم کے بیچ میں موت، جو حیات اور موت ہے، موت کو میڈھا کی شکل میں لائے جائے، جانور ہے، تندرست میڈھا کی شکل میں موت کو لایا جائے گا اور وہاں موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ جنت میں، جو جہنم میں ہے وہ ہمیشہ جہنم میں، اب مرنے کا نام نشان ہے۔ وہ دن ہے آخر، تو اگر ہم نے اس اخیر دن کی تیاری کر لی ہے تو اللہ کا بے انتہا شکر گزار ہونا چاہیے، اور اگر تیاری نہیں کی ہے یا تیاری میں کچھ کوتاہی ہو گئی ہے تو زندگی کے جو ایام ہمیں آپ کو ملے ہیں ہمیں اسے غنیمت سمجھنے چاہیے، اور اپنی عاقبت کو بنانے کے لیے اللہ کی بارگاہ پر ایمان، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتے ہوئے اپنے ایمان کی بار بار تجدید کرنی چاہیے، اور اپنے ایمان کو اعمال صالحہ کے لبوں سے جڑ کر آراستہ اور پیراستہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال کے سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ و اعمال بدلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ اعلان سماعت فرما لیجیے۔ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بالکل قریب میں گول تالاب ہے، جس میں عید الفطر کی نماز 7:30 بجے ادا کی، مردوں کے لیے بھی جگہ اور عورتوں کے لیے پردے کا بھی اہتمام۔ اللہ نہ کرے اگر بارش ہو جائے تو بارش ہونے کی صورت میں پھر اس مسجد میں 7:30 بجے جمع۔ ایک اور یاد کر لیجیے،
رات میں اگر بارش ہو بھی گئی تب بھی وہاں جماعت ہوگی، صبح اگر بارش نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں پکا بنا ہوا ہے، نماز پڑھی جا سکتی۔ اگر فجر کے بعد بارش ہوئی تو ایک مسئلہ ہے، لیکن اگر صبح بارش نہیں ہوئی تو انشاءاللہ وہاں جماعت ہوگی۔ عورتیں اور مردوں سے گزارش ہے کہ ضرور بھی آپ تشریف۔ دوسرا یہ ہوگا کہ جو پروگرام آپ کے سامنے رکھا گیا، 5 راتوں میں شب قدر کا اہتمام بھی ہوا، 5 عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی بھی ہیں۔ انسان ہوں، غلطی کا امکان نہیں، یقین نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ بھائی بہنوں میں سے کسی نے کسی قسم کی بات کو غلط سمجھا ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ میری غلطی پر مجھے رہنمائی فرمائیں۔ یقیناً اللہ اس کے رسول کے فرمان کے سامنے میں اپنی گردن جھکانے کے لیے ہمیشہ دیتا ہوں۔ گزارش ہے اگر کوئی غلط ہو تو ضرور مجھے اس کی رہنمائی کر دیں گے۔ یہ سوچ کے نہیں معروف صاحب نے بیان کیا صحیح ہوگا، نہیں، اگر آپ کی تحقیق میں کوئی بات ہوگی تو آپ ضرور مجھے اس کی مداد فرمائیں۔ علاوہ اس کی ایک کتاب کا مسئلہ آپ کے سامنے بارا ہے، یہ چند کتابیں ہیں جسے آپ کی خدمت میں ادارہ دعوت الحدیث نے پیش کیا ہے، آپ کی گزارش ہے اس سے لیجئے اور اپنے بھائی اور بہنوں تک پہنچائیں۔ اور اخیر کا اعلان ہر سال ہوتا ہے سالوں کا، ایک ادارہ دعوت الحدیث ہے، اس کے زیر اہتمام مدھوبنی میں ایک مدرسہ چلتا ہے جس کا نام ہے مرکز تحفیظ القرآن۔ پروگرام یہ ہوتا ہے 3 سے 3.5 سال یا 4 سال میں حافظ تیار ہو جائے۔ 3 سال میں بچے تقریباً حافظ ہو جاتے ہیں، 1 سال اس کو دور کرنے میں لگتا ہے۔ ہر ایک بچہ پر تقریباً سالانہ 10,000 روپے خرچ پڑتا ہے۔ اگر آپ حضرات حصہ لینا چاہیں گے مجھ سے رابطہ کریں، آپ بے فکر لے سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اگر کسی قسم کی شک و شبہ گنجائش ہو تو اللہ کے واسطے آپ کو دور سے سلام ہے، آپ کو پھر قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ وشواس ہو، اعتماد ہو، ضرور دیجیے، نہیں ہو تو پھر کانٹا نکالنے کی کوشش نہ کیجیے۔ بہت سے لوگ کرتے کم ہیں اور بکتے زیادہ ہیں۔ الحمدللہ کوئی ادارہ، کوئی مدرسہ، کوئی مسجد، کوئی تنظیم کسی کا محتاج نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ادارہ کو چلا دیتا ہے۔ آپ شریک ہو جائیں گے تو آپ کا بڑپن ہوگا، آپ کی اچھائی ہے۔ اگر نہیں شریک ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی تب بھی چلا دے گا۔ میں نے ہر سال ایسے اعلان کیا ہے، اس سال بھی آپ کی خدمت میں ایسے اعلان ہے۔ اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو دیجیے گا، نہیں دیں گے ہمیں کوئی شکایت نہیں۔ ہم نے کوشش بھی کی ہے کہ گزشتہ 4 راتوں میں ان سفرہ حضرات کے بارے میں آپ کو بتا دیا جائے جو بیچارے دور سے آئے ہوئے ہیں، ان تک کچھ پہنچ جائے۔ چاہتے تو ہر رات ہم آپ کے سامنے کہہ دیتے تھے، لیکن مجھے کہنے کی الحمدللہ ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو شریک ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بار بار پھر آپ کو رہنمائی میں نہیں کی جائے گی۔ اگر آپ شوق سے حصہ لینا چاہیں گے تو رابطہ کیجیے گا، شوق سے حصہ لیجیے گا، اور اگر آپ کو شک و شبہ ہو تو اللہ کے واسطے سے کلیئر کر لیجیے گا، ذہن میں کسی قسم کی کمیدگی پیدا نہ کرے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق فراہم فرمائے۔ تیاری کیجیے نماز کی، انشاءاللہ نماز